الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حادینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال الشیخ الامام المصنف شفیق الرحمن الندوی المدرس بدار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حفظہ اللہ تعالی قال اوقات الصلاۃ۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، چونکہ یہ کتاب الفقہ المیسر کا دوسرا حصہ کتاب الصلاۃ اور نماز کا بیان چل رہا ہے، گزشتہ اسباق کے اندر نماز کی قسم کو بیان کیا گیا اور نماز کے شرائط کو بیان کیا گیا۔ آج مصنف کتاب حفظہ اللہ آپ کے سامنے نماز کے اوقات کو بیان کریں گے کہ یہ جو پنجگانہ فرائض نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان کے اوقات کیا ہے، کن وقتوں کے اندر ان نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جو نماز امت مسلمہ کے مخصوص افراد پر فرض کی جا چکی ہے، ان نماز فرائض کے ساتھ اللہ نے ان کے اوقات اور ان کے مقامات کو بھی طے کیا ہے کہ کن اوقات میں ان نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر اس شخص کے بارے میں مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا ہے جو مسلمان بالغین اور عقلاء لوگ اپنی نمازوں کو اپنے جائز اور صحیح اور درست وقت کے اندر ادا کیا کرتے ہوں گے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، کہ اللہ کی ذات اقدس نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ من احسن وضوءہن، جس شخص نے ان 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے وضو کیا لیکن بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ، وصلاہن لوقتہن، اور ان 5 نمازوں کو اپنے جائز وقتوں کے اندر ادا فرمایا، واتم رکوعہن، اور ان کے رکوعات کو صحیح طریقے سے ادا کیا، سنت کی رعایت کرتے ہوئے ان کو سر انجام دیا، وخشوعہن، اور ان نمازوں کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق استوار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جس مسلمان نے بھی ان 5 نمازوں کو پڑھا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ نے اپنے ذمے فضلاً یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائیں گے۔ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، جو شخص وضو صحیح طریقے سے نہ کرتا ہو، ان 5 نمازوں کو اپنے صحیح اوقات کے اندر نہ ادا کرتا ہو اور ان کے رکوعات اور سجودات اور ان کے اندر خشوع کو نظر انداز کرتا ہو، تو اس شخص کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذب لہ، اگر اللہ چاہے اس کو معافی کرنا بوجہ فضل و کرم کے تو معاف فرمائیں گے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَ لَهُ، اور اگر اللہ چاہے بوجہ عدل و انصاف کے اس شخص کو عذاب دینا تو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مصنف کتاب نے اب اہم ترین مسائل کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں افترض اللہ علی المسلمین 5 صلوات فی یوم و لیلہ وہی صلاۃ الصبح وہی رکعتان، کہ اللہ نے دن اور رات 24 گھنٹے کے اندر مسلمانوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ ان میں جو پہلی نماز ہے جس کو صلاۃ صبح کہتے ہیں یا نماز فجر کا عنوان دیا جاتا ہے یا صبح کی نماز کہی جاتی ہے، فرماتے ہیں صبح کی جو نماز ہے وہ چونکہ 4 رکعات پر مشتمل ہے، ان میں 2 رکعات سنت کہلاتی ہے
اور جو 2 رکعات بالجماعت اور جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اصل میں نماز فجر وہی ہے اور وہی 2 رکعات فرض ہے۔ ان 2 رکعات نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے ہر نماز کا وقت اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اس وقت کا پہلا حصہ بھی ہوتا ہے اور اس کا آخری حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر نماز کے وقت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، پہلا وقت، درمیانی وقت اور آخری وقت۔ وقت اول، وقت وسط اور وقت آخر، 3 اوقات ہر وقت کے کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک فجر نماز کی وقت کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِن طُلُوعِ لِفَجْرِ الصَّادِقِ وَيَبْقَى إِلَى قُبَيْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اختتام سحری سے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ وقت ختم ہو گیا تو فجر نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے۔ آفتاب کے نکلنے سے پہلے تک اور سحری کے اختتام سے لے کر آفتاب کے نکلنے کے پہلے تک یہ فجر کا اپنا وقت ہے۔ اس وقت کو اگر ہم 3 حصوں پر تقسیم کریں، فجر کا پہلا وقت، فجر کا درمیانہ وقت اور فجر کا وہ والا وقت جو طلوع آفتاب کے قریب ہو، ان 3 اوقات میں کسی بھی وقت اگر کسی نے نماز فجر کو پڑھا تو وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اگر اسی فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو وہ جماعت ادائے کامل کہلائے گی۔ اگر اس نماز کو انفراداً اور تنہا پڑھا بغیر کسی عذر کے، مرد لوگوں نے، بالغین اور مکلف لوگوں نے، تو ان کی یہ ادائے ناقص، ادائے قاصر کہلائے گی۔ ہے تو ادا، اس کو قضا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں وادی کے اندر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ واپس آنے پر گھر والوں کے سامنے اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ آج نیاز مند کی نماز قضا ہو گئی۔ حالانکہ قضا نہیں ہے، قضا وہ نماز ہوتی ہے جو نماز کا اپنا وقت نکلنے کے بعد دوسرے وقت کے اندر اس نماز کو پڑھا جائے، وہ قضا ہوتا ہے۔ یہ شخص نماز کو اپنے ہی وقت پہ ادا کر رہا ہے، ہاں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ نماز بھی ادا ہی ہے، یہ نماز بھی اپنے وقت کے اندر ہی ہے، لیکن چونکہ جماعت نہ ہونے کی وجہ سے اس ادا کے اندر کسی نہ کسی درجے میں نقصان اور کمی ہے، اس کو کہتے ہیں ادائے ناقص، ادائے قاصر۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو دوسرا وقت ہمیں پڑھنا ہوتا ہے وہ نماز ظہر ہے، دوپہر کی نماز، نماز ظہر۔ نماز ظہر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نماز ظہر فرض کی صرف 4 رکعات ہے، اس کے علاوہ جو 6 رکعات ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ صلاۃ الظہر وہی 4 رکعات، ظہر کی نماز وہ 4 رکعات پر مشتمل ہے۔ وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ وَسْطِ السَّمَاءِ وَيَبْقَى إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى الظِّلِّ الَّذِي يُوجَدُ لِلشَّيْءِ عِنْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْأَحْنَافِ۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھے، اور ظہر کا وقت ختم کر ہوتا ہے۔ جہاں تک ظہر کے وقت کے آغاز اور ابتدا کی بات ہے، جس وقت ایک انسان کے سر پہ آسمان کھڑا ہو جاتا ہے، آسمان کے بیچوں بیچ جس وقت آفتاب ہوتا ہے، اس وقت جس وقت آفتاب انسان کے سر پہ بالکل آسمان کے وسط اور آسمان کے بیچ پہ ہوتا ہے، وہی وقت زوال اور کراہت کا وقت کہلاتا ہے۔ اسی وقت کے اندر کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ جب اس آسمان کے وسط میں وہ آفتاب ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ وہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، آگے بڑھنے سے ہی وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو آفتاب وہاں سے ہٹتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ زوال ہی مکروہ ہے، زوال مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ زوال کا معنی ہوتا ہے آفتاب اب مکروہ وقت سے آگے بڑھا، ان کے آفتاب
جب آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے وہی وقت جو ہوتا ہے مکروہ اور کراہت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے بعد جب آفتاب وہاں سے ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی ڈلنے کو عربی میں زوال کہتے ہیں۔ زال یزول زال، زوال کے معنی ہٹنا، ڈلنا۔ تو وہ زوال جو ہوتا ہے وہ شرعاً یہ وقت جائز ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت یہ آفتاب آسمان کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اس وقت انسان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کے بالکل قدموں پر ہوتا ہے، بالکل چھوٹے سائز کا وہ سایہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ اس کے بعد جب آفتاب وہاں سے ڈلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے بدن کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کی لمبائی 6 فٹ ہے اور وہ سایہ 6 فٹ ہو گیا تو یہ ایک مثل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظل المثل۔ اس کے بعد جب انسان کا سایہ اس کے باڈی کے سائے کے 2 گنا برابر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مثلین، ڈبل سایہ۔ اس کا مطلب انسان کے بدن سے 3 قسم کے سایہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک سایہ وہ ہوتا ہے جب آفتاب انسان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سایہ بالکل قدموں پہ ہوتا ہے، یہ سایہ اصلی ہوتا ہے، اس کو گنا نہیں جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آفتاب ڈلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا سایہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سایہ اتنا بڑھتا گیا کہ جتنی لمبائی ایک انسان کی ہے اسی لمبائی کے بقدر یہ سایہ بڑھتا گیا، اس کو کہتے ہیں مثل اول۔ اس کے بعد سایہ بڑھتا گیا انسان کے جسم کے 2 گنا یہ سایہ بڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں مثلین۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جس وقت آفتاب بیچوں بیچ آسمان میں ڈلنا شروع ہو جائے وہ وقت ظہر کا شروع ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے، اس 2 گنا ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب جب اس 2 گنا سائے میں پھر کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو فرماتے ہیں ظہر کا وقت اور وہ 4 رکعات ہیں جس کا وقت شروع ہوتا ہے آفتاب کے ڈلنے سے، آسمان کے بیچوں بیچ آفتاب کے ڈلنے سے، اور ظہر کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے انسان کے سایہ اصلی کے علاوہ۔ سایہ اصلی کیا ہے؟ الظل الذی یوجد للشیء عند الزوال۔ سایہ اصلی وہ سایہ ہوتا ہے جو آفتاب کے آسمان پر، سیدھے آسمان پر رہتے وقت جو سایہ انسان کے قدموں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے۔ اس وقت جو سایہ ہوتا ہے اس سایہ کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ عند الامام ابی حنیفہ، ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک فرماتے وبہ یفتیٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ وعلیہ العمل عند المتأخرین من الاحناف، اور احناف کے جو متأخرین علماء اور فقہا ہے انہوں نے اسی چیز کو قابل فتویٰ بنایا ہے اور قابل عمل بنایا ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے سایہ اصلی کے علاوہ۔ جب یہ 2 گنا سایہ کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب اب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ احناف کا عمل اسی پر ہے۔ وَيَبْقَى وَقْتُ الظَّهْرِ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ الْمِثْلَ۔ فرماتے ہیں حنفیہ کتب کے اندر اور ایک روایت ملتی ہے، کیونکہ احادیث کے اندر بھی اس قسم کی روایت موجود ہے کہ ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جائے۔ اب 1 گنا کے بعد جب 2 گنا ہونا شروع ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت ہے، اس روایت کو امام طحاوی علیہ رحمہ نے راجح قرار دیا ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ وہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب تک 2 گنا ہو جاتا ہے سایہ اصلی کے علاوہ تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت، نماز عصر تیسری نماز ہے، وہی 4 رکعات، اس کی بھی 4 رکعات ہے۔ نماز عصر کا وقت شروع ہونے میں 2 روایات ہیں، کیونکہ ظہر کے اختتام کے متعلق 2 روایت موجود ہے۔
ایک روایت وہ ہے جو ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے سے کم ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وَيَبْتَدُ وَقْتُهَا مِن بَعْدِ انتہاءِ وقت ظہری، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد. وَيَبْقَى إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، اور عصر کا وقت رہتا ہے جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے. آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے تک نماز عصر کا وقت رہتا ہے. ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے کے بعد جب یہ سطح ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک یہ پورا کا پورا وقت نماز عصر کا ہی وقت کہلاتا ہے. اس بارے میں علماء نے فرمایا کہ نماز عصر کو کچھ تاخیر کے ساتھ پڑھنا چاہے، اس میں زیادہ استحباب اور ثواب ہے. اس کے بعد چوتھی نماز صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز جس کو ہم شام نماز بولتے ہیں. وہی 3 رکعات، اور وہ 3 رکعات ہے. 3 رکعات ہے، 2 اتحیات ہے، 1 سلام ہے. یبتدئ وقتها من غروب الشمس ویبقى الى غیاب الشفق الاحمر وعلیہ الفتوی. فرماتے ہیں نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد. آفتاب غروب ہوا، آفتاب چھپ گیا، اس وقت سے لے کر نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ویبقى الى غیاب الشفق الاحمر، اور جب آسمان پہ ایک لال رنگ، ایک سرخ رنگ کا ایک جو ہے رنگ چھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں شفق احمر، ایک سرخی جب آسمان پہ چھا جاتی ہے، اس سرخی کے ختم ہونے پر وَيَبْقَى إِلَى غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، آسمان پہ جو سرخی چھا جاتی ہے، اس سرخی کے چھا جانے کے بعد جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے پھر سفیدی وہاں پر نظر آتی ہے، تو اس سرخی کے ختم ہونے سے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وعلیہ الفتوی، اسی پر فتویٰ ہے. 5ویں نماز صلاۃ العشاء، نماز عشاء. فرماتے وہ 4 رکعات، وہ بھی 4 رکعات ہے، 2 اتحیات اور 1 سلام کے ساتھ. یبتدئ وقتها من غیاب الشفق، نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے شفق کے غائب ہونے کے بعد، یہی شفق احمر. وَيَبْقَى إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، اور عشاء کا وقت رہتا ہے تب تک جب تک کہ صبح صادق نہ ظاہر ہو جائے، جب تک سحری کا اختتام نہ ہو جائے تب تک عشاء کا وقت رہتا ہے. اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد اور ایک نماز پڑھی جاتی ہے نماز وطر، صلاۃ الوطر. وہی واجبۃ، یہ عمل کے اعتبار سے واجب ہے، عقیدے کے اعتبار سے واجب ہے، عمل کے اعتبار سے فرض ہے. وَوَقْتُهَا وَقْتُ الْعِشَاءِ غَيْرَ أَنَّهَا تُصَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ، نماز وطر کا بھی وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن نماز وطر کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے برابر اختتام سحری تک. فرماتے فَإِن صَلَّى أَحَدٌ صَلَاةَ الْوِطْرِ قبل صلاۃ العشاء، پس اگر کسی شخص نے نماز وطر کو نماز عشاء سے پہلے پڑھا، وجب علیہ اعادۃ الوطر بعد صلاۃ العشاء، تو اس شخص پر نماز وطر کا دہرانا لازم ہے عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد. تو ان چیزوں کو سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے، ازحد لازم اور ضروری ہے. اوقات کی تعیین، اوقات کی پہچان، نماز کے صحیح وقت اور ان کو پہچانا ازحد لازم اور ضروری ہے. اگر اوقات کے بارے میں ذرہ برابر بھی تساہل ہوا اور ذرہ برابر بھی کچھ غلطی ہوئی تو اس صورت میں انسان کی پوری زندگی کی نماز بالکل ضائع اور برباد ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.